بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 85 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس المرابحۃ بعد العقد بین المأذون والمولا او بین المضارب ورب المال پر بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى ثوبا سے لے کر والمعنى ما بیناہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، المشروع مع المنافی لہ شبہۃ العدم، کہ ہر وہ چیز جو منافی کے ساتھ جائز قرار دی گئی ہو تو اس میں عدم جواز کا شبہ ہوتا ہے۔ اصل نمبر 2، الانعقاد یتبع الفائدۃ، کہ انعقاد یہ فائدہ پر موقوف ہے، کہ اگر عقد پر کوئی فائدہ مرتب ہوتا ہے تو عقد منعقد ہوگا، اور اگر کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا تو عقد منعقد نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 3، بیع الانسان من نفسہ باطل، کہ انسان کا اپنے آپ کو کوئی چیز فروخت کرنا یہ باطل ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس المرابحۃ بعد العقد بین المأذون والمولا او بین المضارب ورب المال، تو اس جنس کو ہم نے 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، بیع المضارب من رب المال مرابحۃ، اس فصل کو بھی اوپر جنس کے ساتھ جوڑیں گے تو جواب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو امام صاحب کے ہاں نصف ربح کو منہا کر کے باقی ماندہ کو بنیاد بنا کر رب المال وہ مرابحتاً فروخت کر سکتا ہے۔ البتہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ وہ عبارت میں آئے گی۔ فصل نمبر 2، بیع العبد المأذون من المولا مرابحتاً او العکس، کہ عبد مأذون نے اپنے آقا کو مرابحتاً کوئی چیز فروخت کی، مثلاً 10 دراہم کے عوض کپڑا خریدا اور اپنے آقا کو 15 میں فروخت کیا، یا آقا نے 10 دراہم کے عوض کپڑا خرید کر اپنے اس غلام کو 15 میں فروخت کیا، تو ان دونوں صورتوں میں آقا کو یہ حق حاصل ہے کہ 10 دراہم کو بنیاد بنا کر آگے مرابحہ کریں، بشرط کہ یہ جو غلام ہے اس پر اتنا دین ہو کہ وہ اس کی رقبہ کو محیط ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَبَاعَهُ مِنَ الْمَوْلَى ب15، فإنه يبيعه مرابحة على 10، وكذلك إن كان المولى اشتراه ب10 فباعه من العبد ب15، لأن في هذا العقد شبهة العدم بجوازه مع المنافي فاعتبر عدما في حكم المرابحة، وبقي الاعتبار للأول فيصير كأن العبد اشتراه للمولى ب10 في الفصل الأول، وكأنه يبيعه للمولى في الفصل الثاني فيعتبر الثمن الأول۔ اور اگر مأذون فی التجارہ غلام نے 10 درہم کے عوض ایک کپڑا خریدا، اور حال یہ ہو کہ اس پر اتنا قرضہ ہو کہ جو اس کے رقبہ کو محیط ہو، پھر اس نے آقا سے 15 درہم کے عوض فروخت کیا، تو آقا 10 درہم کے عوض مرابحتاً فروخت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آقا نے 10 درہم کے عوض خرید کر اپنے غلام کو 15 درہم کے عوض فروخت کیا، اس لیے کہ اس بے میں عدم یعنی نہ ہونے کا شبہ ہے منافی کے ساتھ جائز ہونے کی وجہ سے، پس مرابحہ کے حق میں گویا کہ بے معدوم ہے، اور پہلی بے کا اعتبار باقی رہا۔ پس پہلی صورت میں ایسا ہوا گویا کہ غلام نے آقا کے لیے 10 درہم کے عوض خریدا ہو، اور دوسری صورت میں گویا کہ مولا کے لیے فروخت کر رہا ہے، لہذا ثمن اول کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا غلام کہ جس کو آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت دی گئی ہے، اور اس پر اتنا قرضہ ہے کہ جو اس کی رقبہ کو محیط ہے، مثلا اس کی اپنی ذاتی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، اور اس پر 1 لاکھ روپے قرض بھی ہے یا اس سے زیادہ، تو ایسے غلام نے 10 دراہم کے عوض ایک کپڑا خریدا اور پھر اپنے آقا کو 15 دراہم کے عوض مرابحتاً فروخت کیا، تو ابھی آقا اگر اس کپڑے کو آگے مرابحتاً فروخت کرنا چاہتا ہے تو 10 دراہم کو بنیاد بنا کر مرابحہ کرے گا،
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ، اور اسی طرح اگر آقا نے 10 دراہم کے عوض ایک کپڑا خریدا اور پھر اپنے اس غلام کو 15 دراہم کے عوض فروخت کیا، اب اگر یہ غلام اس کپڑے کو آگے فروخت کرنا چاہتا ہے مرابحہ کے طور پر، تو وہ 10 دراہم کو بنیاد بنا کر بے مرابحہ کرے گا، لأن فی هذا العقد شبہۃ العدم۔ یہاں سے صاحب ہدایہ ذکر کردہ مسائل کی دلیل بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا اور غلام کے مابین جو عقد ہوا ہے اس کی 2 جہات ہیں، ایک جہت حقیقت اور دوسری جو ہے جہت شبہ۔ جہت حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ عقد جائز ہو اور ان دونوں کے مابین جتنے میں عقد ہوا ہے اسی کو یعنی 15 دراہم اسی کو بنیاد بنا کر آگے مرابحہ کیا جائے۔ لیکن جہت شبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین جو عقد ہوا ہے وہ ناجائز ہو، اور پہلا جو عقد ہے اس میں جو ثمن طے ہوا تھا اسی کو یعنی 10 دراہم اس کو بنیاد بنا کر یہ عقد کیا جائے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس غلام پر جب قرض خواہوں کا قرضہ چڑھ گیا تو ان قرض خواہوں کا اس میں حق ثابت ہوا۔ حق ثابت ہونے کی وجہ سے گویا کہ آقا کی ملکیت اس غلام سے زائل ہو گئی، اور ملکیت زائل ہونے کے بعد آقا اور یہ غلام دونوں آپس میں اجنبی بنے، اور جب اجنبیوں کے مابین عقد ہو جاتا ہے تو آگے مشتری اگر اس مبیع کو مرابحتاً فروخت کرنا چاہتا ہے تو ان 2 اجنبیوں کے مابین جو پہلے عقد ہوا ہے اس میں جو ثمن طے ہوا تھا اسی کو بنیاد بنا کر آگے مرابحہ کیا جاتا ہے۔ اور جہت شبہ کا تقاضا یہ ہے کہ منافی ہونے کی وجہ سے آقا اور غلام کے مابین یہ عقد ناجائز ہو۔ منافی سے مراد یہاں پر عبد کا مملوک ہونا ہے، یعنی جب تک قرض خواہ اس غلام کو قبضہ نہ کریں اس وقت تک یہ مملوک للمولا ہے، یا اگر آقا نے قرض ادا کر دیا تو اس کی ملکیت قائم رہے گی۔ تو جب وہ مملوک ہوا تو اس عقد کی وجہ سے ایسا ہوا گویا کہ آقا نے اپنی مملوکہ چیز خریدی، یا دوسری صورت میں اپنی ہی ملکیت اپنے آپ کو فروخت کر دی، جو کہ ناجائز ہے جیسا کہ پہلے اصل بیان کی گئی۔ تو شبہ عدم جواز کی وجہ سے آقا اور غلام کے مابین جو عقد ہوا ہے وہ کل معدوم سمجھا جائے گا، کیونکہ مرابحہ کے باب میں شبہ بھی بمنزل حقیقت کے ہیں۔ تو جب آقا اور غلام کے مابین عقد کل معدوم ہوا تو پہلی صورت میں گویا کہ غلام نے آقا کے لیے وہ تھان 10 درہم کے عوض خریدا، لہٰذا 10 درہم کو بنیاد بنائیں گے اور اس 10 درہم پر آگے اس تھان کو بطور مرابحہ فروخت کریں گے۔ اور دوسری صورت میں گویا کہ غلام آقا کے لیے مرابحتاً فروخت کر رہا ہے، تو آقا نے چونکہ 10 دراہم کے عوض خریدا تھا اس لیے 10 کو ہی بنیاد بنا کر آگے مرابحہ کریں گے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ 10 دراهم بالنصف فاشترى ثوبا ب10 وباعه من رب المال ب15 فإنه يبيعه مرابحة ب12 ونصف، لأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله تعالى، مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهو مقصود، والانعقاد يتبع الفائدة، ففيه شبهة العدم. ألا ترى أنه وكيل عنه في البيع الأول من وجه، فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح. اور اگر مضارب کے پاس آدھے نفع پر 10 درہم ہو، پھر اس نے 10 درہم کے عوض ایک تان خرید کر رب المال کو 15 درہم میں فروخت کیا، تو رب المال 12.5 درہم پر اس تان کو مرابحتاً فروخت کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ اس بے کے جواز کا قول ہمارے ہاں کیا گیا ہے نفع نہ ہونے کی صورت میں برخلاف امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے، باوجود اس کے کہ رب المال نے اپنا مال اپنے مال کے عوض خریدا ہے، اس لیے کہ اس میں ولایت تصرف حاصل ہونے کا فائدہ ہے اور وہی مقصود ہے، اور بے کا منعقد ہونا طلب فائدہ کے لیے ہے، پس اس میں بے کے معدوم ہونے کا شبہ ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مضارب رب المال کی طرف سے من وجہ وکیل ہے، اس لیے دوسری بے معدوم تصور ہوگی نصف نفع کے حق میں۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ 10 دراهم بالنصف،
اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کو بطور مضاربہ کے 10 دراہم دیے اور کہا کہ آپ اس سے کاروبار کریں اور جو نفع حاصل ہوگا وہ میرے اور آپ کے مابین نصف نصف ہوگا۔ پھر مضارب نے جا کر ان 10 دراہم کے عوض ایک کپڑا خریدا اور پھر رب المال کے ہاتھ 15 دراہم کے عوض فروخت کیا۔ تو ابھی اگر یہ رب المال اس کپڑے کو آگے مرابحتاً فروخت کرنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ 12.5 دراہم کو یہ بنیاد بنا کر آگے مرابحہ کرے گا۔ ان هذا البيع وان قضي بجوازه، اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مال مضاربت میں اگر نفع حاصل ہوا ہے تو اس صورت میں بالاتفاق مضارب اور رب المال ایک دوسرے کو فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اگر مال مضاربت میں نفع نہیں ہوا تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ تو مضارب رب المال کو فروخت کر سکتا ہے اور نہ ہی رب المال یہ مضارب کو فروخت کر سکتا ہے، جبکہ احناف کے ہاں مفتبی قول کے مطابق اگرچہ نفع نہیں ہوا ہے اس صورت میں بھی مضارب رب المال کو فروخت کر سکتا ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اپنا مال خود ہی خریدنا یہ ناجائز ہے، کل معدوم ہے، جیسا کہ اصول میں بیان کیا جا چکا۔ یہاں پر جب تک نفع نہیں ہوا ہے تو یہ مال رب المال ہی کا ہے، لہذا اگر مضارب رب المال کے مال فروخت کرے تو رب المال اپنا ہی مال خرید رہا ہے اور یہ باطل ہے، لہذا فروخت کرنا جائز نہیں ہوا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر مضارب نے جو رب المال کو کپڑا فروخت کیا ہے اس میں ایک فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ رب المال نے جب 10 دراہم دیے تھے تو اس کا ولایت تصرف ختم ہو گیا تھا، ان 10 دراہم میں اس کو کسی قسم کے تصرف کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن جب مضارب سے یہ کپڑا خریدا تو اس کو ولایت تصرف ملا، اور تصرف ہی مقصود ہوتا ہے عقود میں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ بے کا منعقد ہونا یہ فائدے پر موقوف ہے، تو یہاں پر چونکہ تصرف کا فائدہ حاصل ہوا ہے لہذا یہ بے منعقد ہوگی۔ ففیہ شبہۃ العدم، لیکن اس کے باوجود بھی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ دلیل کی وجہ سے اس عقد میں یعنی مضارب کا رب المال کو فروخت کرنے میں عدم جواز کا شبہ موجود ہے، اور مرابحہ کے باب میں شبہ بھی حقیقت کی مانند ہوتا ہے۔ انہ وکیل عنہ فی البیع الاول، اور عدم جواز کا شبہ ایک یہ بھی ہے کہ مضارب یہ رب المال کی طرف سے من وجہ وکیل ہے، کیونکہ مضارب نصف اپنے لیے کام کرتا ہے اور نصف رب المال کے لیے کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ نفع بھی دونوں کے مابین نصف نصف ہوگا، تو 10 دراہم جو ہے 15 میں سے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ وہ رب المال کے اپنے 10 دراہم ہے، اور مضارب کے 5 روپے میں جو 2.5 روپے ہے نفع اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور رب المال کے 2.5 روپے ہے اس میں شبہ ہے، لہذا اس شبے کی وجہ سے وہ کل معدوم تصور ہوں گے، اور یوں تصور ہوگا کہ یہ کپڑا جو ہے رب المال کو 12.5 روپے میں پڑا ہے، تو ابھی 12.5 کو بنیاد بنا کر یہ اس کپڑے کو آگے مرابحتاً فروخت کرے گا۔ اگلی عبارت کی طرف قال ومن اشترى جارية فعورت او وطئها وهي ثيب يبيعها مرابحة ولا يبين لأنه لم يحتبس عنده شيء يقابله الثمن لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن، ولهذا لو فاتت قبل التسليم لا يسقط شيء من الثمن، وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن، والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطء۔ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الفصل الأول أنه لا يبيع مرابحة من خير بيان كما إذا احتبس بفعله، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى۔ اور جس شخص نے باندی خریدی پس وہ کانی ہو گئی یا سیب ہونے کی حالت میں اس کے ساتھ فتی کی تو اس باندی کو مرابحتاً فروخت کرے گا اور ان چیزوں کو بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز محبوس نہیں ہوئی جس کے مقابلہ میں ثمن ہو، کیونکہ اوصاف توابع کے قبیل میں سے ہیں
اور اوصاف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر اوصاف فوت ہو جائے حوالگی سے پہلے تو ثمن کا کچھ حصہ ساقط نہیں ہوتا، اور اسی طرح منافع بوزہ کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا، اور مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب وتی باندی میں نقص پیدا نہ کریں۔ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فصل اول کے متعلق منقول ہے کہ وہ باندی کو مرابحتاً فروخت نہیں کرے گا بغیر بیان کے، جیسا کہ بائع کے فعل سے کوئی چیز اس کے پاس محبوس ہو گئی ہو، اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے۔ ومن اشترى جاریة فعورت، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اصل سمجھیں، پھر ساری عبارت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اصل بار بار ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، الا یہ کہ وہ مقصود بالاتلاف بن جائے، یعنی ضائع کرنے کی وجہ سے وہ مقصود بن جائیں۔ اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اوصاف کا فوت ہونا یہ مرابحہ پر مؤثر نہیں ہے، بشرط کہ یہ فوت ہونا مشتری کی سنی سے نہ ہو۔ ابھی آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف۔ مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے باندی خریدی، پھر وہ کسی آفت سماوی سے یا خود اپنے سنی سے وہ کانی ہو گئی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، یا اس سیب تھی، اس کے ساتھ مشتری نے وتی کی، ابھی اگر مرابحتاً فروخت کرنا چاہتا ہے تو بلا بیان، یعنی ان عیوب کے بیان کیے بغیر بھی آگے مرابحتاً فروخت کر سکتے ہیں۔ اس بات کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہلے صحیح تھی پھر بعد میں کانی ہو گئی، یا وتی کا تذکرہ کر، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سابق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اوصاف کا فوت ہونا یہ مرابحہ پر مؤثر نہیں ہے، کیونکہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، تو جب ثمن کا حصہ نہیں آتا، ثمن پر اثر انداز نہیں ہوگا، لہذا مرابحہ میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ وَلِهَذَا لَوْ فَاتَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، صاحب ہدایہ فرماتے کہ یہی تو وجہ ہے کہ اگر کوئی وصف حوالگی سے پہلے فوت ہو جائے، یعنی بائع نے ابھی تک مبیع حوالے نہیں کیا ہے کہ اس کا کوئی وصف جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس وصف کے ضائع ہونے کی وجہ سے ثمن میں کمی کرے، البتہ اس کی رضامندی میں خلل آیا ہے تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے اسی کے ساتھ، یعنی اسی عیب کے ساتھ آپ قبول کریں، عیب سے مراد یعنی وصف کا فوت ہونا، اور چاہے آپ چھوڑ دیں۔ قضا منافع البضع، اور یہی حکم منافع بودہ کا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، لہذا یہ مرابحہ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ وتی کی وجہ سے اس میں کوئی نقص پیدا نہ ہوا ہو۔ اگر کوئی نقص پیدا ہوا تو اس صورت میں چونکہ اس وصف کا فوت ہونا مقصود بالاتلاف بنا، تو اس وجہ سے اس کا ذکر کرنا پھر ضروری ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فصل اول میں، یعنی اس صورت میں کہ من اشتری جاریۃ فعورت، مشتری پر لازم ہوگا کہ مرابحہ کرتے وقت یہ بیان کریں کہ پہلے سلیم تھی اور پھر بعد میں اس میں عیب پیدا ہوا ہے، اور اس مسئلے کو وہ قیاس کرتے ہیں احتباس بالفعل پر، یعنی کہ جب مشتری کی سنی کی وجہ سے کوئی وصف ضائع ہو گیا ہو تو اس صورت میں جیسے بیان کرنا ضروری ہے ایسی ہی اس فصل میں بھی بیان کرنا ضروری ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال فَأَمَّا إِذَا فَقَى عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فَقَاهَا أَجْنَبِيٌّ فَأَخَذَ أَرْشَهَا لَمْ يَبِعْهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابلها شيء من الثمن. قال وكذا إذا وطئها وهي بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها. قال ولو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار يبيعه مرابحة من غير بيان ولو تكسر بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتى يبين والمعنى ما بيناه. پس اگر مالک نے خود باندی کی آنکھ پھوڑ دی یا کسی اجنبی شخص نے پھوڑ دی اور مالک نے اس کا تاوان اصول کیا تو مرابحتاً فروخت نہیں کرے گا یہاں تک کہ بیان کریں، اس لیے کہ وصف ضائع ہونے کی وجہ سے مقصود بن گیا، لہٰذا اس کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ آئے گا۔ اور اسی طرح اگر باندی کے ساتھ وتی کی اس حال میں کہ وہ باکرہ ہے، کیونکہ بکارت یہ باندی کا جز ہے جس کے مقابلے میں ثمن آتا ہے اور اس کو مالک نے محبوس کیا ہے، اور اگر کپڑا خریدا پس اس کو چوہے نے کاٹا یا آگ سے جلا تو فروخت کرے گا بطور مرابحہ کے بغیر بیان کے، اور اگر کھولنے یا لپیٹنے کی وجہ سے پٹا ہے
تو مرابحتاً فروخت نہیں کرے گا یہاں تک کہ بیان کریں، اور دلیل وہ ہے کہ جو ہم بیان کر چکے۔ اذا فقع عینھا بنفسہ، یہاں سے دوسری جہت بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس باندی کی آنکھ کو مشتری نے خود ضائع کیا یا کسی اجنبی نے ضائع کر کے مشتری نے اس سے تاوان وصول کیا، تو اس صورت میں مرابحہ کرتے وقت بیان کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو وصف فوت ہوا ہے یہ مقصود بالاتلاف بن گیا، ضائع کرنے کی وجہ سے وہ مقصود بن گیا، تو مقصود بننے کی وجہ سے ثمن کا حصہ اس کے مقابلے میں آئے گا، اور یوں تصور ہوگا گویا کہ مشتری نے اس باندی کے ایک وصف کو اپنے پاس روکے رکھا یا اس عضو کو اپنے پاس روکے رکھا، اور روکے رکھنے کی وجہ سے ثمن میں کمی آئی۔ اور دوسری صورت میں جب تاوان وصول کیا تو حبس البدلی کا حبس المبدلی، بدل کو اپنے پاس روکے رکھنا ایسا ہے گویا کہ مبدل کو روکے رکھا، یعنی آنکھ کو اپنے پاس رکھا، تو آنکھ رکھنے کی وجہ سے لا محالہ ثمن میں کمی آئے گی، اور ثمن میں کمی آنے کی وجہ سے مرابحہ پر اثر ہوگا، اس لیے مرابحہ میں بیان کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح اگر وہ باکرہ تھی اور مشتری نے وطی کی تو اس کا بھی اپنا ایک جز انہوں نے اپنے پاس روکے رکھا، جس کی وجہ سے ثمن میں کمی آئی، لہذا ثمن میں کمی آنے کی وجہ سے اس وصف کا فوت ہونا یہ مرابحہ پر اثر انداز ہوگا اور بیان کرنا ضروری ہوگا۔ اشترى ثوبا، اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا تو چوہے نے کاٹا یا آگ سے جلا تو مرابحہ کرتے وقت بیان کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر مشتری کے فعل کی وجہ سے یعنی مشتری کے لپیٹنے یا کھولنے کی وجہ سے وہ پٹا ہے تو اس صورت میں مرابحہ کرتے وقت بیان ضروری ہوگا، اور سابقہ دو مسائل میں جو دلائل بیان کیے ہیں وہ دلائل یہاں پر بھی منطبق ہوں گی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔